بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین لا ينهاكم اللہ نہیں روکتا اللہ تعالی تمہیں عن الذین ان لوگوں سے لم يقاتلوکم کہ جنہوں نے قتال نہیں کیا تم سے فی الدین دین میں وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ دیکھیں یہ جو قید آئی ہے نا دین میں قتال نہیں کیا یہ بھی علماء نے کہا کہ یہ قید واقعی ہے یا قید احترازی ہے قید واقعی کون سی قید ہوتی ہے جس کا لا مفہوم لہو یعنی اصول فقہ کی زبان میں اگر آپ بیان کریں تو ہم نے ایک شے پڑھی تھی جس کو مفہوم مخالفہ کہتے ہیں پڑھی تھی نا تو اگر قید ایسی ہو جس میں علماء کہیں لا مفہوم لہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قید وصف واقعہ کے لیے آئی مثلا آج ہی ہم اللہ نے چاہا تو سورہ مومنون میں پڑھیں گے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ جو اللہ کے سوا کسی الہ کو پکارے جس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو تو کیا اگر دلیل ہو تو پکار لے یا دلیل ہو ہی نہیں سکتی تو ہم کہیں گے لا برہان لہو قید ہے نا تو یہ قید لا مفہوم لہو اس کا کوئی مفہوم نہیں یا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا اے اہل ایمان سود نہ کھایا کرو لیکن کیسے بڑھتا چڑھتا دگنا چگنا تو کیا یہ قید واقعی ہے اگر یہ قید واقعی ہے تو لا مفہوم لہو اگر یہ قید احترازی ہے تو لہو مفہوم تو کیا ہے کون سی قید ہے قید واقعی چاہے بڑھتا چڑھنا ہو یا نہ ہو تب بھی نہیں آپ سود کھا سکتے چاہے ایک گناہ ہی کیوں نہ ہو تو لہذا یہ وصف واقعہ کا بیان تھا اسی طرح جیسے آتا ہے یقتلون الانبیاء بغیر حق تو هل یقتل النبی بالحق نہیں ممکن ہی نہیں تو لا مفہوم لہو یہ جو قید ہے یقاتلوکم فی الدین یہ قید آ گئی یعنی قتال کو مقید کر دیا ہے قید کے ساتھ وہ قید کیا ہے فی الدین یہ قید کون سی ہے یہ قید واقعی ہے جس کا لا مفہوم لہو یا یہ قید احترازی ہے کہ لہو مفہوم ہاں یعنی یہ قید واقعی نہیں ہے یہ قید احترازی ہے یعنی کافر کبھی مسلمان سے لڑائی کر سکتا ہے کہ مسلمان ظالم ہو اور کافر مظلوم ہو سکتا ہے یعنی مسلمان
گناہ گار بھی تو ہوتا ہے، مسلمان ظلم و زیادتی بھی تو کر سکتا ہے، مسلمان رہتے ہوئے وہ ایک مسلمان بھائی کو قتل نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى۔ تو یہاں گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن کافروں سے تمہیں ولایت سے روکا گیا ہے نا، جن کافروں کے بارے میں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اچھا سلوک کر سکتے ہو ان سے، وہ کافر ہیں جنہوں نے تم سے دین میں قتال نہیں کیا، دین میں۔ تو اصل مسئلہ لڑائی کا جو ہے وہ دین ہے، وگرنہ ہو سکتا ہے تمہاری ان کے ساتھ کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہو، لیکن وہ کھٹ پٹ میں تم ظالم ممکن ہے یہ فی نفسی۔ تو یہ قید جو ہے وہ قید واقعی نہیں ہے کہ قاتل، قید واقعی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کافر جب بھی مسلمان سے قتال کرے گا دینی میں کرے گا، یہ ضروری نہیں۔ کافر جب بھی مسلمان سے، جیسے یہ بھی ضروری نہیں کہ مسلمان جب بھی کسی کافر سے قتال کرے تو دین کی وجہ سے کرے، ہو سکتا ہے اپنی خواہش کی وجہ سے، کچھ اور وجوہات سے کرے۔ تو یہ قید جو ہے اس کا مفہوم ہے، لہو مفہوم۔ مفہوم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ مفہوم ہے، لہو مفہوم کا مطلب علماء اصول کہیں گے یعنی قد یکون القتال فی الدین وقد یکون فی غیر الدین، کبھی دین میں ہوتا ہے کبھی غیر دین میں ہوتا ہے، بات واضح۔ تو کیا ہے کہاں سے؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، ٹھیک ہے، ان تبروهم۔ اب یہ ینہاکم کا جو مفعول ثانی ہے نا، یعنی جو من کے ساتھ آتا ہے، نہیتو من، ایسے ہی آتا ہے نا، تو یہاں چونکہ ان مصدریہ آ گیا تھا تو حرف جر لگانا ضروری نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے سے نہیں روکتا، کس بات سے؟ ان تبروہم، بر یا برو، یعنی کسی سے حسن سلوک کرنا، بر کا سلوک کرنا، نیکی کا سلوک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نیک سلوک سے بھی نہیں روکتے، اور نہ اس بات سے کہ تقسطوا الیہم۔ یہاں علماء نے کہا کہ جیسے یہ جو تقسطوا الیہم ہے نا، یہ لا مفہوم لہ، یعنی کیا مطلب؟ مراد یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں جو تم سے قتال کر رہے ہیں فی الدین، ان سے تمہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل کرو، نہیں، عدل تو ہر حالت میں کرنا ہی کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ تو گویا تقسطوا الیہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے عدل کیا کرو، غیر سے عدل نہ کیا کرو، گویا ان سے تو بالاولیٰ عدل کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ شے لے کر آئیں گے، اصل میں جس سے روکا جا رہا ہے وہ دل کی ولایت ہے، ان تولوا۔ اگلی آیت میں یہ آئے گا، یہ نہیں آئے گا کہ اللہ تقسطوا، نہیں، ان تولوا، یا ان تقسطوا نہیں آئے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ان سے عدل کرنے سے روکتا ہے، نہیں، ان تولوا۔ اللہ اعلم۔ دیکھیں اس آیت کا شان نزول علماء نے نقل کیا ہے، اللہ اعلم، وہ شان نزول ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، جو غیر تھی حضرت عائشہ کی والدہ محترمہ سے، یعنی وہ باپ شریک بہنیں ہیں، تو وہ تشریف لائیں، ان کا نام تھا قتیلہ۔ وہ تشریف لائیں اور کچھ مکہ سے حضرت اسماء کے لیے اپنی بیٹی سے ملنے آئیں، تو کچھ تحفے تحائف لے کر آئیں۔ انہوں نے تو ان کو گھر میں داخلے سے ان کو انکار کر دیا اور کوئی تحفہ قبول نہیں کیا، تو اور اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ بھئی میری ماں آئی ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، نیک۔ تو روایت کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ لماذا؟ لان الله يحب، ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والوں سے، نیک سلوک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر منع کس سے کیا؟ سوال یہ ہے کہ بتائیں پھر منع کس سے کیا؟ تو انما حرف حصر، روکا تو بس ان سے ہے، تو گویا معلوم کیا ہوا؟ روکا تو بس ان سے ہے۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے، عن الذین قاتلوکم، دیکھیں فی الدین بار بار آ رہا ہے، اگر یہاں فی الدین نہ بھی لاتے نا تو قاتل پیچھے چونکہ فی الدین آ چکا ہے تو یہاں اضافی لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن گویا اشارہ ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا جان لو یہ فی سبیل اللہ اس وقت ہوگا تمہارا قتال اور یہ سب کچھ جب وہ فی الدین ہو، فی غیر الدین ہے، فی المصالح الدنیویہ ہے، للسیطرہ ہے، دوسروں پر غلبے کے لیے محض، تو یہ فی الدین تو نہیں ہے۔ تو فرمایا الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نکالا ہوا۔ یہ امر واقع ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ وہ قتال کر رہے ہوں فی الدین اور اگر گھروں سے نہ نکالیں تو پھر ولایت جائز ہوگی؟ نہیں، یہ امر واقع کا بیان ہے، کیونکہ مکہ سے اہل ایمان کو نکالا گیا، تو یہ
لا مفہوم له یعنی واخرجوکم فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذا لم یخرجوکم فی الدین ولکن من دیارکم ولکن قاتلوکم فی الدین فتجوز لکم ولایتهم، یہ تو نہیں مراد. ہاں ہے وظاہروا، اور یہ بھی قید ہوئی ہے یعنی بالفرض انہوں نے ڈائریکٹ قتال نہیں کیا، کسی اور کی مدد کر دی. وظاہروا علی اخراجکم، اور انہوں نے مدد کی علی اخراج. ظاہر یظاہر مظاہرۃ، یعنی جیسے زہار کے لیے آتا ہے وہ زہار اگر اس کا مصدر ہے. مظاہرہ کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا، کسی کی پیٹھ تھپکانا، ظہر سے کسی کے پیٹھ کو قوی کرنا. تو وظاہروا علی اخراجکم، اب کس سے روکتا ہے اللہ تمہیں؟ ان تولوا. اب دیکھیں اس میں بھی ایک عجیب سا اشارہ ہے، اور عجیب سا اشارہ ہے کہ وہاں آیا تھا ان تبروہم، تو یہاں پھر اس کے مقابلے میں آنا چاہیے تھا ان تبروہم. بات واضح. لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ ان تبروہم، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، اس سے ہوتا ہے. اس کا مفہوم مخالف یہ تھا کہ جو دوسرا فریق ہے ان سے دوستی کی جا سکتی ہے. اب کیا یہ مفہوم مخالف درست ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی ان تولوہم میں اگر اللہ کہہ دیتا ان تبروہم تو بالکل پیرالل دونوں آیات ہو جاتی کہ ان سے ان تبروہم و ان تبروہم، ان سے نہیں کر سکتے. لیکن یہاں جو لفظ لے کر آئے وہ کیا ہے؟ ان تولوہم. جمہور علماء کی یعنی علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ان سے ولایت جائز نہیں ہے، اور ولایت اسی طریقے پر جو ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی ولایت فی الدین جائز نہیں ہو سکتی. کبھی وہ کفر ہوگی، کبھی وہ کیا ہوگی؟ معصیت ہوگی، وہ بیان ہو چکا. تو دلی تعلق جو ہے، جو دین پر بھی غالب آ جائے، ایسا دلی تعلق وہ کافر سے نہیں رکھا جا سکتا. تو پھر یہاں ان تولوہم کیوں لے کر آئے؟ تو گویا اس سے جو اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی تبروہم جو ہے وہ ولایت کی صورت ہے، تو علماء نے یہی جواب دیا کہ وہ ولایت کا ظاہر ہے. یہاں ولایت کے باطن سے انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ تم نہیں رکھ سکتے، لیکن چونکہ برا یا برو برن بھی تو کیا ولایت کی صورت نہیں ہے؟ اگر میں آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں، نیک سلوک کروں، تحفہ دے دوں، تحفہ لے لوں، دعوت قبول کر لوں، دعوت دے دوں، تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ تو یہ ولایت ہے. تو گویا ظاہری نیک سلوک بھی ولایت ہی کا ایک مظہر ہے. تو گویا وہاں اس ولایت کو جائز رکھا ہے جو ولایت ظاہری ہے، اور جو ولایت باطنی ہے کہ جو حقیقی دل کا تعلق ہے اس کو جائز نہیں رکھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خلاصہ تو ہم اس پہ بہت ہی خلاصہ کر چکے ہیں، یعنی ایک ڈیڑھ نشست میں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کافر دو قسم کے، ایک آپ سے لڑائی کر رہا ہے، ایک امن کی حالت میں. خلاصہ کافر جو لڑائی کر رہا ہے آپ سے، اس سے نہ آپ معاملات کریں گے، بیع و شراء، خرید و فروخت، نہ آپ کیا کریں گے؟ دوستی کریں گے. ولایت، محبت، دل کا تعلق تو خیر ہو ہی نہیں سکتا. تیسری چیز مواسات بھی نہیں کریں گے. حربی کافر ہے تو آپ سے لڑائی ہو رہی ہے تو اس کا بندہ آپ نے میدان جنگ میں مار دیا تو اب گھر میں غم گساری کے لیے تو نہیں جائیں گے، اس کی تعزیت کے لیے تو نہیں جائیں گے. ہاں، موالات، مواسات اور معاملات، یہ حربی کافر وغیرہ سے نہیں ہوتے. لیکن جو غیر حربی کافر ہے اس سے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، تجارت بھی ہو سکتی ہے، بیع و شراء بھی ہو سکتی ہے، غم گساریاں بھی ہو سکتی ہیں. غم گساری کا مطلب ہے تحفے، تحائف، تعزیت وغیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے. لیکن دلی تعلق نہیں ہو سکتا. دلی تعلق کی وضاحت ہم نے کچھ نشستوں، ایک نشست میں ذرا تفصیل کے ساتھ کی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے، اور وہ اس پر کافی. تو اس سے مراد اصلاً یہ ہے کہ ایسی محبت کہ جو ان کے دین کی وجہ سے ہو جائے تو وہ تو کفر ہو جائے گا، صراحتاً کفر فی الدین. لیکن اگر دین کی وجہ سے نہیں ہے، معصیت کی وجہ سے، تو وہ معصیت ہے. اور اگر محبت دین کی وجہ سے نہیں ہے لیکن دنیاوی محبتوں کی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا ہے جو ظاہراً محبت پر دلالت کرتا ہے، تو وہ بھی معصیت ہے، گناہ کبیرہ ہے، جیسے حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس میں. یہ خلاصہ ہے. کوئی اشکال ہے؟ کچھ نہیں؟ صحیح. عثمان صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی سر، بہتر ہے. اچھا ماشاء اللہ. کیا کمر میں درد تھا؟ بخار ہو گیا. اوہ جی جی یونس صاحب. سر جیسے ابھی ہمارے معاشرے میں کرسچن ہے، جی جی ہاں نہیں، وہ تو امن کی حالت ہے. تو دوسرا جو ہے ہمارے یہاں ایک سکھ کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، ان کے پیچھے آج کل بڑی محبت چلی ہوئی ہے. وہ عام ظاہری تعلق سے زیادہ تعلق سے لگتا ہے وہ دلی تعلق بھی ہوگا.
نہیں وہ تو بس ہندوستان کو جلانے کے لیے ہوتا ہے، بعض گاؤں نہیں ان کے بعض گاؤں میں جاتے ہیں بعض کے، وہ اسی لیے ہندوستان کو جلانا ہے، اور اس کا پرچار ہو رہا ہے، اور اس کی بڑی وہ سب سیاست ہے، تعریف ہو رہی ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ سب سیاست ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح ہندوستان میں خالصتان کی تحریک چل پڑے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو ہم سکھوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں دیکھو ہم تو سکھوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب سیاست ہے، اس کا دلی محبت کوئی ہے ہی نہیں، ان کے دلوں میں دلی محبت کی گنجائش نہیں ہوتی ہمارے حکمرانوں میں۔ جو سیاست دان ہوتے ہیں ان کے ہاں صرف مصلحت ہوتی ہے، اور اس طرح چیزوں کو تولا جاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ بھئی ہمارے سیاست دانوں کو، حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو سکھوں سے کوئی محبت ہو، اس کا کوئی امکان نہیں۔ تو عوام الناس پنجاب کے ہی ہیں، وہ جو بھی پنجابی بولتے ہیں اس کا تو ویسے ہی ذرا ایک ہمارے ہاں ہے کہ ان سے محسوس ہوتا ہے، وہ مشاکلت اور مجانست کی وجہ سے، اس کا بھی ان کے دین کے ذریعے مولانا خالد بریلوی رحمۃ اللہ کا وہ ہے نا کہ اتنے اچھا ہوتا تو کلمہ پڑھ لیتا، ہمیں بڑا اچھا لگتا۔ ہاں نہیں ہمیں تو نہیں اچھا لگتا نہیں مسلمانوں کو گرو نانک اچھا لگتا۔ ویسے ایک تھیری اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، ایک یہ بھی آپ کو ملے گی، اس نے کلمہ شلمہ پڑھ لیا تھا، تو خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد جیسے یکتم ایمانہ کے تحت کہا کہ چلو ہندو مت میں کچھ اصلاح کرتے ہیں، کچھ بت پرستی ختم کرتے ہیں، بت پرستی ان کے ہاں نہیں رہی، لیکن یہ بھی کہانی ہے یہ تو بنائی ہوئی ہے یہ۔ جی جی ویسٹ میں جو علماء ہیں وہ جو ایتھیزم کے خلاف سارے ابراہیم ریلیجن مل کے کام کر رہے ہیں اکٹھے، کیا اس میں بھی اصل میں دیکھیں یہ جو طریقہ ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو ذرا سوچنے سمجھنے والے زیادہ عقل مند لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح یہ بھی مغرب کا ہی ایک فتنہ ہے۔ یعنی مغرب کا فتنہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں خصوصاً جو مذہبی آئیڈینٹیٹیز ہیں نا، یعنی جو تشخصات ہیں وہ سب کے سب ڈائلیوٹ ہو جائیں۔ یعنی وہ نہیں چاہتا ایتھیسٹ کے مقابلے میں اگر ایک نان ایتھیسٹ ایک الائے بن اس میں سب کچھ ڈائلیوٹ ہو چکا ہے، وہ یہی چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہمارے ہاں اصل میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے نا ہمارا اپنے دین کے بارے میں، اس میں ہم ایتھیسٹ ہوں یا عیسائی ہوں یا نصارہ ان کو سب کو کفر کی شکل دیکھتے ہیں۔ کچھ کفر زیادہ ہے، کچھ کفر کم ہے، جو بھی ہے، لیکن ان دی اینڈ سب کے سب کفر ہیں۔ اور ہمارا خیال ذاتی یہ ہے کہ ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ دعویٰ وہ کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی جدید دنیا یہ نہیں مان سکتی کہ کوئی حق مطلق کا دعویٰ اپنے پاس رکھے، کیونکہ وہ تو یہ مان ہی نہیں سکتی کہ حق مطلق کوئی شے ہوتی ہے کہ نہیں۔ لہذا حق مطلق کے دعوے داروں کو اگر اس میں بھی پھنسا دیا جائے کہ جس میں وہ ایک ایسی شے کے مقابلے میں اپنی جو الگ الگ بالکل ایک آئیڈینٹیٹیز ہیں، اور اسلام تو کھڑا اسی پر ہے، اس کو بھی اگر ذرا ڈائلیوٹ کر دیں تو ان کی کامیابی ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے واللہ اعلم، کہ دنیا کو اس وقت جو ہے وہ اصل چیلنج الحاد کا ہے، ایتھیزم کا ہے، فنا کا ہے۔ فنا کا یہ ابھی تک اسی چکر میں ہے کہ تثلیث حق ہے یا فنا حق ہے، یہ تصور فی نفسی ہی درست نہیں لگتا، اس میں کافی مسائل ہیں۔ اور کئی دفعہ آپ دیکھیں جب آپ مشترکہ محاذ بناتے ہیں نا اس میں آپ کو حق اور باطل سب کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے ایک ایتھیسٹ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ ایک مشترکہ محاذ میں ہیں اور وہ تصور خدا پر بات کرے اور وہ بتائے فلاں عیسائیت کا یہ تصور خدا، تو آپ نے اب کیا اس کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے، یا آپ وہاں کہہ دیں گے نہیں یہ تو ویسے ہی ٹھیک تصور نہیں ہے اور اس کی وجہ سے تو شاید الحاد پھیلا ہے، میں بتاتا ہوں کیا، تو پھر تو وہ سارا ختم ہو جائے گا چکر۔ لیکن اگر آپ ایک مشترکہ اس میں ہیں تو آپ کہیں گے ہاں نہیں ان کا تصور، اپنا موقع تو چھوڑ دیا۔ یعنی ہمارے ہاں تو مثلا تثلیث، یعنی آپ کس سے اتحاد کریں گے اس وقت؟ عیسائیوں سے ہی ہو سکتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی ہم اگر مسلمان الحاد کے مقابلے میں کس سے کر سکتے ہیں؟ عیسائی، یہودیوں کی تو ویسے کوئی حیثیت نہیں اس معنی میں کہ وہ پوری، تو اب کیا ہم ان کے موقف کو بھی ڈیفینڈ کریں گے، یا ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ تثلیث تو خدا کو گالی دینے کے مترادف ہے اور قرآن نے تو اس کو اس طرح بتایا ہے فلاں فلاں۔ اور پھر جب ہم کیونکہ جو ایتھیسٹ ہیں اور جو فضول ہیں بالکل فلاسفرز نہیں ہیں، ان کے اعتراضات عموماً عیسائی تصور خدا پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا اب ہمیں بھی اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا؟ اس میں بہت سے مسائل نکلیں گے نا، تو شاید یہ ترجمہ ٹھیک نہیں لگتا واللہ اعلم۔ لیکن یہ تو ان کا سوال اگر اس سے متعلق ہے وہ تو موالات ہے، موالات تو بارے میں پھر بھی اس میں موالات کا اس سے کوئی تعلق نہیں،
یعنی ظاہری بات ہے اس تصور کا آپ ان سے اچھا سلوک کریں گے، سب کچھ کریں گے یہ وہ، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ابراہیمک ریلیجنس کے نام پہ ایک اتحاد بن کے جو ہے وہ، اور اس میں تو آپ دیکھیں سب چیزیں ویسے ڈائلیوٹ ہوگی نا، پتہ چل ہی رہا ہے. جو امارات اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں نے جو اس میں بہت زیادہ حصہ لیا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا، وہ تو اب ہندو مت بھی داخل ہو گیا اس میں. یعنی آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ بھی اتنی ایسی رواداری ہو گئی ہے کہ وہ حد ہی کوئی. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ ہے سلوپ ہے کہ جس میں وہ ڈالنا چاہتے ہیں نا، تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں جا کے رک جائیں گے، وہ پھر یوں ہی یوں ہے، وہ نیچے نیچے جانا ہے. تو لہٰذا ہمارا تو خیال یہی ہے کہ اسلام ہی الحق ہے. خیال سے مراد یہی الحق ہے کہ اسلام الحق ہے. اس میں کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ عالم. موالات، مواسات اور معاملات. مواسات سے مراد ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا اسوۃ حسنہ، یہ وہی والا ہے. آسا یواسی مواسات، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا غم کم کرنا، جس کو ہم غم گساری کہتے ہیں. غم گساری میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ تعزیت کر لینا، غم کے موقع پر کسی کے گھر چلے جانا، ان کا آنا قبول کر لینا، یہ سب چیزیں کہتے ہیں مواسات. معاملات جس کو آپ بیع و شرع اور نکاح کے معاملات کہتے ہیں. تو اگر وہ اہل کتاب میں ہے تو نکاح جو ہے وہ یک طرفہ، وہ بھی معاملات میں شامل ہے. بیع و شرع بھی شامل ہے، تجارت بھی شامل ہے وغیرہ. یہ عربی کافر کے ساتھ کیا ہے. ظاہری بات ہے، ظاہری بات. لیکن مساوات ہے کہ مواسات ہے؟ مواسات، مساوات نہیں، مساوات تو اور ہے. یہ زندیق کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. دیکھیں زندیق جو ہے نا، زندیق کون ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس کی تفسیر بالمثال ہے. کافر اور لیکن خود مسلمان. ہاں، یعنی وہ ہے جو یبطن الکفر نہیں، سوری، وہ منافق ہوتا ہے. یظہر الکفر ولکن یعتقد بانہ مسلم، تو وہ زندیق ہے. زندیق کا مسئلہ کہتے ہیں کہ عام کافر سے زیادہ شدید، عام کافر سے زیادہ شدید ہے. لہذا وہ شبان ختم نبوت والوں سے کچھ مسئلہ یہی ہے. لیکن زندیق میں بھی پھر اقسام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے زندیق جو ہوا ہے آگے، ایک زندیق وہ ہوتا ہے جو بائی برتھ ایک معتقد لے کر پیدا ہوتا ہے. دونوں کا حکم بھی برابر نہیں ہوتا ویسے. یعنی ایک ہے قادیانی جو ابھی قادیانی ہوا بالفرض، وہ تو مرتد بھی ہے، وہ زندیق بھی ہے، جو بھی ہے. ایک ہے کہ جو بائی برتھ قادیانی ہے، وہ ایک مذہب کے طور پہ اس کو قبول کر کے، ان کا معاملہ ان سے ہلکا ہوتا ہے. کن سے؟ جو مرتد ہیں ان سے ہلکا ہوتا ہے. تب یہ عموماً جو ہمارے ہندوستان میں علماء وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات وغیرہ بھی نہ کیے جائیں، مواسات بھی نہ کی جائے. اور مواسات نہیں، صحیح بولا، مواسات بھی نہ رکھی جائے، اس لیے کہ یہ زندیق ہے اور یہ اس طریقے پر مسلمانوں میں پینیٹریشن کرتے ہیں اور پھر جیسے اعتقادات خراب کرتے ہیں. ان کا معاملہ سخت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ جو انہوں نے قبر شبر بنائی ہوئی ہے ان کی بابا جی کی، تو میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ ہی دیکھا ہے کہ بعض لوگ وہاں فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ وزٹ کرنے گئے ہیں، آپ سائٹ سین کے لیے گئے ہیں، وہ تو انہوں نے کہا کہ آدھی چادر جلا دی تھی اور آدھی چادر پھول بچے تھے. پتہ نہیں فاتحہ کا جو پڑھ رہے ہیں ان کو یہی کہیں گے وہ تھوڑے جاہل سے ہیں. ہاں، ان کو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جاہل ہے. اور قبر ہمارے یہاں ہے کہ کسی قبر کو دیکھ کے فاتحہ ہی پڑھنی ہوتی، تو اچھا قبر ہے فاتحہ پڑھنے سے، مطلب اس نیت سے وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں میرا خیال کہ اس کو کوئی مسلمان سمجھ کے، اور اگر بالفرض مسلمان سمجھ کے فاتحہ پڑھے تو زیادہ اچھی بات ہے. وہ اس لحاظ سے کہ کافر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں فاتحہ، پھر تو بڑا خطرناک مسئلہ ہو گیا. چلے مسلمان سمجھ لیا تو جاہل ہے، مسلمان سمجھ کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، چلے مسلمان سمجھ کے پڑھیے نا فاتحہ، کافر سمجھ کے نہیں پڑھیں. جس قبر پہ چادر پڑی ہوئی تو فاتحہ ویسے نکل جاتا ہے. ہاں، کہاں ہے ان کی قبر؟ یہ ادھر سر ادھر ہی بنوائی ہوئی ہے. یہ جو بنوائی سے مراد قبر بھی ہے کہ پھر بنائی ہے؟ نہیں سر ہے یوٹیوب پہ دیکھے نا تو کیا تھا وہ نہیں، یہ کدھر ہے؟ یہ ننکانہ صاحب، ننکانہ صاحب نہیں، ننکانہ نہیں، یہ جو گرودوارا کرتارپور میں ہے. اچھا، ہاں وہ ننکانہ صاحب میں تو وہ جنم استھان ہے نا. نہیں، وہ پڑھی ہوئی ہے جو کہ گرو گرنتھ صاحب ہے، کتاب جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے. وہ تو ادھر کی پڑھی ہوئی جو کتاب زندہ ہے. جی جی، وہ تو جہان کے بارے میں پڑھی. اچھا، اس کے اوپر سنیں وہ کافی اس کا اہتمام ہوتا ہے. اسی کمرے میں چلا جاتا ہے گرمی ہو تو کتاب زندہ اس کا اس کے اوپر وہ مورچل جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اس کی ٹریٹ نہیں کرتے اس کی طرح. یہ کتابیں نیز چیزیں دیگرست. آپ نے کرتارپور بھی نکالنا شروع کر ہیں؟ آپ نے کرتارپور پوری دنیا میں. اعوذ باللہ من الشیطان. تو فرمایا ان تولوا، تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ولایت کا لفظ کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ پیچھے بھی ولایت ظاہری تھی، یہاں ولایت باطنی کی نفی کرتی ہے. ولایت باطنی کس کو کہتے ہیں؟ دل کی مقامت.
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ جو ان سے دوستی رکھے گا یا ان سے ولایت رکھے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات. دیکھیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا گیا کہ اب جب سے یہ ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی تو اس میں یہ تھا کہ اگر اہل ایمان آئیں گے تو واپس لوٹا دیے جائیں گے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہی تھے کہ ایک خاتون آ گئی اور ان کے شوہر بھی آ گئے. انہوں نے کہا دیکھیں پہلی یہ ہے کہ آپ ان کو واپس لوٹائیں. انہوں نے جو خاتون تھی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم کمزور ہیں فلاں، آپ ہمیں واپس لوٹا دیں گے تو یہ تو ہمیں فتنے میں ڈالیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں کیا. اب اس میں اختلاف علماء کا یہ ہوا کہ اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا یا معاہدے میں شامل ہی نہیں تھا. زیادہ قوی بات یہ ہے کہ معاہدے میں شامل تھا بمعنی یہ کہ سبھی واپس کیے جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے اس شق کو خود منسوخ کر دیا کہ نہیں اس شق پر عمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، خواتین کی فضیلت ہے نا، مردوں کو واپس کر دیا جائے گا، خواتین واپس نہیں جائیں گے اگر وہ مہاجر بن کے آئیں. جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو روایات کے مطابق اگر عورت اپنے شوہر سے ناراض ہوتی تھی مکہ میں تو وہ کہہ دیتی تھی کہ اگر تم نے میرے سے ٹھیک نہ ہوئے تو میں چلی جاؤں گی، یعنی پھر تم مجھے واپس لانے پر بھی قادر نہیں ہوگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ عورت کہتی تھی ما خرجت بغضا لزوجی، اللہ کی قسم واللہ ما خرجت بغضا لزوجی، اللہ کی قسم میں شوہر سے نفرت کی وجہ سے ولا ہجرتا من ارض الى ارض، یہ بھی نہیں کہ میں نے کہا چلو جگہ بدلتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا مکہ میں رہے ہوئے تو مدینہ چلتے ہیں، نہ میں اس کے لیے بل ہاجرت حبا للہ ورسولہ، بلکہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی. تو یہ امتحان لیا جاتا تھا ان کا. امتحان لینے کی نوبت کیوں آئی؟ کیوں امتحان لیا جا رہا؟ اس لیے کہ کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جو اس طریقے پر اپنے شوہروں کو ڈرایا کرتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا کرتے تھے. اس میں ایک بات یہ بھی تو ہے کہ ضمیر جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے. ہاں یہ بات تو درست ہے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی معاہدہ ہوگا، اور جیسے قرآن مجید کے احکام ہیں اس میں مردوں کے لیے آتے ہیں، اس میں عورتیں شامل سمجھی جاتی ہیں جب تک کوئی دلیل نہ ہو. تو بعض کا خیال یہ بھی ہے بعض علماء کا کہ اس میں عورتیں شامل ہی نہیں تھیں، لیکن صحیح تر قول یہ کہ عورتیں شامل تھیں. اللہ فرما رہے ہیں فلا ترجعوہن، ابھی ہم پڑھیں گے. اگر اس میں شامل نہ ہوتی تو اس حکم کی ضرورت نہ ہوتی، یعنی اگر صراحتاً یہ بات طے ہوتی کہ عورتیں ہیں ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانے کی حاجت نہ رہتی کہ فلا ترجعوہن الی الکفار. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی حکم دیا ہے کہ آپ کفار کو نہیں لوٹایا جائے گا. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال نہیں. ختم. اس میں دو سوال. ایک یہ کہ کیا اب بھی ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو واپس لوٹانے کا کوئی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی بندہ آئے گا تو اسے لوٹا دیں گے؟ اور اللہ عالم. دوسرا سوال یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تو فرض کریں خواتین شامل تھیں اور اس شک کو توڑا گیا تو کیا یہ تو وہی سے ہوا، کیا یہ ابھی بھی جائز ہے؟ ہاں بالکل. اگر کوئی ایسی شق ہو، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اگر خلیفہ وقت نے کوئی ایسی شق پر سائن کر دیے ہیں فلاں فلاں جو صریح نص شرعی کے خلاف، یہ تو اللہ نے توڑ دیا، اس پر کسی قسم کے عمل کی کوئی گنجائش نہیں. اب آپ اس کو معاہدہ توڑیں گے یا ان کو کہہ دیں گے کہ یہ شق اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. جیسے آج کل لوگ بتاتے ہیں جب آپ یو این او میں چلے جاتے ہیں اور فلاں فلاں تو اتنے معاہدات ایسے ہیں جو بالکل خلاف شریعت ہوتے ہیں، سائن کیے ہیں نہیں کیے، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے کہ ان شقوں پر عمل کیا جائے. لیکن پہلا سوال یہ کہ اب ایسا کوئی معاہدہ واللہ عالم یہ پوچھیں، لیکن اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ مسلمان نہیں کر سکتا کہ ہم مسلمان کو واپس کر دیں گے، کیونکہ اب یہ المسلم اخو المسلم لا یخذلہ ولا یسلمہ، وہ اس کو کسی کے حوالے نہیں کرتا، تو یہ تو صریح خیانت ہوگی. لیکن واللہ عالم شاید کوئی سیاست شرعیہ میں اس کی کسی جگہ پر کوئی گنجائش پائی جاتی ہے، اللہ عالم. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے اہل ایمان جب تمہارے پاس خواتین آئیں، اہل ایمان کیا کرتی ہوئی آئیں؟ مہاجرات، یہ حال ہے ہجرت کرتی ہوئی آئیں. فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لیا کرو. اللہ اعلم بایمانہم، دیکھیے یہاں یہ کیوں کہا اللہ اعلم بایمانہم، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی کو بتا دیتے کہ بھئی یہ مومن ہے اور یہ مومن نہیں ہے، لیکن چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ظواہر پر فیصلہ ہوگا. ابھی جیسے ہم نے اس دن بھی امام شافعی کی عبارت میں دیکھا تھا، تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر رہا ہے. کہا کہ اللہ کو تو پتہ ہے ان کے ایمان کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟
فامتحنوہن فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تم انہیں جان لو کہ وہ مومن ہیں. یہاں سے بعض علماء نے جیسے غالباً امام رازی علیہ الرحمہ نے نقطہ نقل کیا کہ ہم قطعاً جان سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ مومن ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ فإن ظننتموہن أو حسبتموہن مؤمنات، بلکہ کیا کہا فإن علمتم. اور قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو علم میں یقینی کے معنی میں آتا ہے، ظن کے لیے نہیں آتا. علم ہوتا ہے. تو کیا مطلب یہ ہوا عثمان صاحب کہ ہم کسی مسلمان کے ایمان کے بارے میں قطعی طور پہ جانتے ہیں؟ قطعی طور پر اس کے ایمان یعنی جو قلبی ایمان ہے اس کے بارے میں قطعی طور پر نہیں. یعنی ہمیں ہر مسلمان کے بارے میں شک رکھنا ہے کہ ہے جی مومن ہے؟ نہیں شک تو پھر قطعی طور پر مطلب کیا ہے اس کا؟ اچھا ٹھیک نہیں سوچیے نا اس پہ. یعنی اگر آپ کہیں کہ قطعی طور پہ تو میں نہیں جان سکتا کہ فلاں مومن ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ احتمال رکھنا ہے کہ یہ شاید کافر ہے. تو ہر مسلمان کو کیا شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ شاید کافر ہی ہوگا اندر سے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی گویا یہ کہ آپ کو اگر کسی مسلمان پر علامات کفر نظر نہیں آتی اور علامات ایمان نظر آتی ہیں تو اب آپ نے شک کوئی نہیں رکھنا، قطعی طور پہ یہی کہنا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے. فاشہدوا لہ بالایمان بھی کر سکتے ہیں. اور حدیث میں ہے نا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، یعنی جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد آتا جاتا ہے بس کافی ہے، گواہی دے دو کہ وہ مومن ہے. اشہدوا لہ بالایمان. تو یہ ہاں اس کے بعد یہ کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، صاحب ایمان قطعی طور پہ ہے، ہم نے دنیا میں فیصلہ کیا تھا، لیکن اس بنا پر ہم اس کے جنتی ہونے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتے. یہاں ایک احتمال ضئیل سا رہتا ہے، خفیف سا، اخروی حکم لگانے کے لیے. دنیا میں حتمی طور پہ اب آپ کہیں کہ بھئی میں نے فلاں سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، احتمال ہے کہ شاید وہ مسلمان ہی نہیں، کیا پتہ اندر سے. تو مطلب آپ اس احتمال کو پیش نظر رکھیں. تو ایسے احتمالات جن کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا وہ کسی شے کی قطعیت کے خلاف نہیں ہوتے. یہ علم الکلام میں بھی ہے. یعنی ایسے احتمالات جو بہت ضئیل ہوں، وہ بلکہ علم الکلام میں ایسا نہیں ہے، اصول فقہ میں جیسے ہمارے ہاں جو ظاہر ہے یا نص ہے اصول فقہ حنفی میں، وہ قطعی ہوتے ہیں، قطعی الدلالہ ہوتے ہیں، جو ہمیں احتمال تعویل ہوتا ہے کہ نہیں. احتمال تعویل ظاہر اور نص دونوں میں ہوتا ہے احتمال، لیکن چونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس احتمال کا اعتبار ہوتا نہیں ہوتا. تو اب یہاں احتمال اگر بالفرض ہے کہ یہ منافق ہو کوئی شخص، اس پر کوئی دلیل ہے، دلیل ظاہر میں نفاق کی علامات کفر کی صورت میں ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ علامات ایمان ہے، تو نقطع بایمانہ ہے، نقطع بایمانہ ہے. لیکن یہ علامت بھی تو کافی ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان جیسے وہ حضرت علی کا واقعہ آتا ہے کہ آپ یہ علامت کافی ہے اگر علامات کفر کا ظہور نہ، بس یہی بات ہے. یہ بات تو قادیانی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ انا مؤمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اگر علامات کفر ہیں اس پر، اس لیے جب ہم کہتے ہیں لا نکفر احدا من اہل القبلۃ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے لا نکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب، کسی گناہ کی وجہ سے. ہاں اگر وہ اہل قبلہ میں سے ہونے کا دعویٰ کرے اور علامت کفر اس پر ظاہر ہو جائے، اب ہم یہ نہیں کہیں گے لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ او لم یعود من اہل القبلہ، اب وہ اہل قبلہ میں سے رائی نہیں ہے. امام طحاوی کی عبارت کیا ہے؟ قیل طحاوی لا نکفر احدا بذنب ما لم یستحله، ما لم یستحله، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے کسی گناہ کی وجہ سے جب تک وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھے. تو لہذا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو اب انہیں کافروں کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا. اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ اس آیت نے منسوخ کر دیا، جو بھی تھا منسوخ ہو گیا. فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، کیوں؟ علت کیا اس کی؟ لا ہن، اب دیکھیں اصل میں یہی مسئلہ ہے. اس کو اصول فقہ میں جیسے علماء کہتے ہیں لِأَنَّ النِّسَاءَ صواحبات الفروج، ان کی عزت کے مسائل ہیں. ظاہری بات ہے ان کو کیسے لوٹا دیں گے واپس؟ یعنی اس کا مطلب کیا ان کو واپس لوٹانے کا مطلب ہے کہ ان کی عزت اور شرف کے ساتھ جو مرضی کیا جائے ان کو پھر بھی واپس مسلمان خواتین کیسے واپس لوٹا دیں گے؟ تو فرمایا اس کی علت بتا دی لا ہن، نہ وہ حل اللہم، حل چونکہ مصدر ہے حل یحل سے، لہذا یہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. لا ہن حل اللہم، نہ وہ حلال ہیں ان کے لیے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ حلال ہیں ان کے لیے. کن کے لیے؟ یعنی
مسلمان عورتوں کے لیے کافر حلال نہیں. ہم سے کیا مراد ہے؟ کافر. ولا هم يحلون لهن. کی جو بیٹی تھی وہ تو کافی عرصے بعد ہاں وہ جو حضرت زینب تھی. ہاں وہ ظاہری بات ہے یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں نا یہ تو بالکل جیسے فتح مکہ کے قریب نازل ہو رہی ہے. بعض نے کہا کہ یہ اگلی آیات جو ہے یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ہے. پہلا رکوع جو ہے وہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوا ہے اور یہ بیچ میں ہے. جہاں تک وہ ہے نا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ابو العاص تھے کیا حضرت زینب کے شوہر حضرت زینب کے غزوہ بدر میں پکڑے گئے. غزوہ بدر میں پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قلادہ بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قلادہ دیکھا تو وہ سیدہ خدیجہ کا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس کے بغیر ان کو چھوڑ دیا جائے. مسلمانوں سے اجازت طلب کی ہے تو چھوڑ. لیکن آپ نے ابو العاص کو جو کیا نام ہے ابو العاصی نام تھا کہ عاص تھا؟ ابو العاصی تھا نا. ابو العاص ابن وائل جو بھی تھے. ابو العاص کو یہ شرط لگائی کہ جا کے حضرت زینب کو واپس بھیجنا ہے. تو وہ گئے اور انہوں نے یہ شرط پوری کی. حضرت زینب واپس آ گئی. صلح حدیبیہ کے بعد یہ ابو العاص جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آ گئے مدینہ. اللہ کے رسول نے دوبارہ اب روایات میں مختلف ہے کہ پرانا نکاح برقرار رہا یا دوبارہ نکاح کروایا. دونوں روایات موجود ہیں. نکاح دوبارہ ہو گیا. تو یہ آیات اس سے بہت بات کی. اور غزوہ بدر کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. ابو العاص نے اپنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ پورا وعدے کا پورا کرنے والا آدمی ہے اور اس طرح. تو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. اور پھر حضرت زینب جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے ان کی زندگی میں پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا. تمام بیٹیوں کا انتقال ہو گیا سوائے سیدہ فاطمہ کے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ حکم بات کا ہے. یہ بات کا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو آیات ہے نا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور اسی طرح دوسری یہ بھی علماء کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی. یہ جو سورہ بقرہ کی آیات ہے کہ نہ تم مشرکین سے نکاح کر سکتے ہو اور نہ مشرک عورتیں تم سے نکاح کر سکتی ہیں, نہ تم اپنی عورتوں کو ان سے کروا سکتے ہو, یہ بھی متأخر ہے سورہ بقرہ میں, یہ آیات بھی متأخر ہے. تو اس سے ماقبل تک یہ نکاح اب اس میں منع کر دیا جائے گا باقاعدہ مسلمانوں کو کہ اگر تمہاری عصمت میں ابھی تک وہاں کچھ مشرکات موجود ہیں تو ان کو چھوڑ دو. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ, اسم جمع عصمت ان کی. تو عصمت کس کو کہتے ہیں؟ ما یعتصم بھی, جس کے ذریعے پکڑ کے رکھا جائے. تو جو نکاح کا تعلق ہے وہ بھی مضبوط تعلق ہے, وہ عروہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ تعالیٰ نے نکاح کے تعلق کو میثاق غلیظ کا, میثاق خود پختہ وعدے کو کہتے ہیں, اور غلیظ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بہت ہی صرف الفاظ کے ذریعے وہ تعلق قائم ہوا نکاح کا, وہ میثاق غلیظ ہے. تو کیا فرمایا؟ تو اس کو اس تعلق کو یہاں کیا کہا ہے؟ عصمت الکافر, کوافر, سوری اسم الکوافر, عصمت ان کی جگہ آگے یاد آگے. تو فرمایا وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا, یہ کیا ہے؟ یعنی اب وہ خواتین آ گئیں ادھر مسلمان ہو کے, ان کے شوہروں نے چونکہ جاہلی رسم بھی یہ تھی کہ آزاد خواتین سے شادی کی جاتی تھی تو مہر ادا کیا جاتا تھا. یقیناً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے یہ بات چلی آ رہی, تو انہوں نے کچھ مہر دیا ہوگا نا. تو اب یہ آ گئی ہیں مسلمان ہو کے. اب چونکہ انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے گویا مسلمان ہونا قبول کیا ہے, تو اے مسلمانوں جو انہوں نے خرچ کیا تھا نا ان پر, یعنی کیا مطلب جو مہر انہوں نے ان کو دیا تھا وہ تم ان کو واپس کرو. وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا, سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اچھا ان کو مہر واپس کر دیا, اب یہ کیا ہے, یہ نکاح میں کسی کی رہی ہے, کیا چکر ہے؟ خلاص چھٹی, عدت مکمل کریں گی, اس کے بعد تم ان کو ان کے اجور دے کے, اجور سے مراد مہور ہے, چاہو تم سے نکاح کر لو, کوئی حرج نہیں. یعنی وہ عورت جو مسلمان ہو کے آ گئی ہے, اب وہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب جب نکاح ختم ہو گیا تو وہ آزاد خواتین ہیں, تو ان کی شادی کر سکتے. تو فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, أَن تَنْكِحُوهُنَّ, کہ تم ان سے نکاح کر لو, إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, جب تم ان کے اجر ان کو دے چکے ہو اجور. وَلَا تُمْسِكُوا, اب یہ مردوں کو خطاب, وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ, اور دیکھو تم بھی, اس کی دوسری قرات ہے وَلَا تُمَسِّكُوا بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ, چاہے کتنی محبت تھی, جو مرضی تھا, چھٹی. اب تم بھی کافروں کی عصمت روک کے نہ رکھو. کیا ترجمہ ہے تھا میں نے کہ عصمت کا؟
نکاح. اور تم کافر عورتوں کے تعلقات کو واقعی اس لیے بتاتا کہ اصل میں عصمت تو ہے ما یعتصم، وہ تعلق ہے اصل میں مضبوط، اس تعلق کو تم برقرار نہیں رکھ سکتا. نیچے بھی میں یہ لکھا ہوا یہ ما یعتصم به من عقد وسبب، یعنی جو بھی سبب سے مراد ہے رسی جیسے، یعنی کوئی بھی سبب ہو، کوئی بھی تعلق ہو جس کی بنا پر دو اشخاص میں تعلق ہو جائے وہ عصمت ہے. تو فرمایا ما یعتصم به من عقد او سبب، یعنی یا تو ہوگا عقد کی بنا پر یا سبب کی بنا پر، کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ یہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں ہو. ما یعتصم به، اگر وہ میاں بیوی کا تعلق ہے تو من عقد، کوئی اور تعلق ہے تو من سبب. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ. اب کیا ہوگا کہ بھئی ہم نے بھی تو مہر دیا تھا، تو وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، تم ان سے مانگو کہ جو ہم نے خرچ کیا، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ بھی مانگ لیں کہ جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی ان کی جو عورتیں آ گئی ہیں ادھر وہ مانگ لیں مہر، اور تم بھی مانگ لو کہ جن عورتوں کو تم نے وہاں چھوڑ دیا، جو مشرکات ہیں جن سے تمہارا نکاح برقرار نہیں رہا. فرمایا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ واللہ علیم حکیم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ. دیکھیے اس میں جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے نا وہ کیا ہے، بیویاں ادھر رہ گئیں کسی کی، مسلمان مردوں کی، وہ ہجرت کر کے یہاں موجود ہیں، وہ نہیں دیتے، وہ ہم ان سے مانگتے ہیں کہ بھی مہر ادا کرو جو ہم نے ان خواتین کو دیا تھا، وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے، یا وہ خواتین کہتی ہیں ہم مہر واپس نہیں کریں گے. اب کیا ہوگا، اس کا حکم آ رہا ہے. فرمایا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اگر تم سے رہ جائے فاتکم کوئی شے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، یہاں مراد کیا ہے، شیء سے مراد مہر، تمہاری بیویوں کی طرف سے کوئی مہر تمہیں نہ ملے. تم نے مانگا نا واسألوا ما انفقتم ولکنہم لم یعطوکم، انہوں نے نہیں دیا، تو وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ تمہاری بیویاں کچھ وہاں رہ جائے، اور آگے معذوف کیا مانا گیا، اور پھر وہ تمہیں مہر نہ دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیء ان سے مراد مہر لے لیا جائے، وَإِن فَاتَكُمْ مَهْرٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، یہ بھی ممکن ہے. اور شیء ان سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری کچھ بیویاں وہاں رہ جائیں اور وہ مہر ادا نہ کریں، تو اب تم بدلہ لو تو کیا کرو، وہ آگے آ رہا ہے. سمجھا نہیں یہ بات. فَعَاقَبْتُمْ، تو تم نے کیا کیا، بدلہ لیا. تو بدلہ لینے کی دو صورتیں دونوں علماء نے بیان کی. ایک یہ ہے کہ بھئی کہیں حملہ کیا، مال غنیمت میں سے کچھ حاصل ہوا، تو حکم یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے ان مسلمان مردوں کو کہ جن کو مہر ادا نہیں کیے گئے کفار کی طرف سے، تم ان کو ان کے مہر جتنی رقم مال غنیمت میں سے دے دیا کرو. ایک مراد یہ، اور یہ بھی ٹھیک، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے. جی مسلمانوں کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی انہوں نے جتنا مہر نہیں دیا نا تمہیں، تم بھی اتنا مہر روک لو ان کا جو تم نے دینا تھا ادھر. یعنی وہاں بھی تو رہ گئی ہیں خواتین اور یہاں کچھ آ گئی ہیں، تو کچھ تم نے بھی تو ادا کرنا تھا، کچھ انہوں نے ادا کرنا تھا. ایسا ہی ہوا نا. تو وہ اگر ادا نہیں کر رہے تو تم نے بدلہ لیا، تو تم ان کو ادا کرنے کی بجائے اب وہ مہر کی رقم ان کو ادا کرو کہ جو مسلمان یہاں موجود ہیں اور ان کی بیویاں مہر کی رقم ادا نہیں کر رہی. یہ بھی تفسیر ممکن ہے، اور یہ دونوں تفاسیر سلف سے ثابت. تو کسی کا مہر کسی کو دیا جا سکتا ہے، وہ مہر آیا ہی نہیں ہے اصل میں. اصل میں تو ہوا یہ کہ ہم نے مہر واپس اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے نہیں کیا، تو اب ہم مہر دے ہی نہیں رہے ان کو. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں کچھ مسلمان ایسے رہ گئے ہیں نا کہ جن کو وہاں سے مہر نہیں ملا، تو جو تم نے ادھر دینا تھا جو اب تم نہیں دو گے وہ ان کو دے دو. بس یہ نہیں کہ ان کا مہر ان کو دے دو، بس یہ مسلمانوں کا بیت المال ہے، اس میں سے دے دیا جائے. یعنی اس انڈیویجول کو نہیں کہا جائے گا کہ یار تم نے جو پیسے، اس عورت یعنی اس کو نہیں کہا جائے گا تم نے جو پکا پیسے بھجوانے تھے وہ مجھے دے دو. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا مطلب نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا، وہ بیت المال میں سے ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے آپ کا مطلب. اصل میں دیکھیں کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں بھجوانے تھے، انہوں نے، تو آپ کہیں کہ بھئی وہاں نہیں بھجوانے اور ان کو دے دو. یہ کسی فرد واحد سے خطاب نہیں ہو رہا، یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے. یعنی اب تم نے کیا کرنا ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی ہم نے مکہ مہر بھیجنا ہے، اتنی خواتین تھیں ان کا مہر یہ تھا تو تم بھیجو. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، وہ بیت المال میں موجود ہے. اب وہاں سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ مہر آئے گا، وہ نہیں آیا. اب یہ جو مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف ہے، اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ اس میں سے ان کو دے دو. بس یہ بات ہے، ڈائریکٹ کوئی مسلمانوں کے درمیان معاملات نہیں ہو رہا ہے. رسپانسبلٹی اسٹیٹ پہ ڈالی گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے.
یعنی وہاں کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ پرسنٹ ٹو پرسنٹ چل رہا ہے. حضرت ہمیں نہیں کہتے اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں یہ بھی ٹھیک بالکل بھی تمہارے ہاتھ نہ آئے، یعنی نہ وہ ملے اور نہ اس کا بدل کہ مہر ہے، پھر کافروں کو مہر دینے کی نوبت تمہاری نوبت آ گئی، یعنی کہ تمہارے ذمے کسی کافر کا حق مہر واجب الادا ہو تو تم وہ مہر کافروں کو نہ دو، بلکہ جن مسلمانوں کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں جن کا بھی ذکر ہوا فاتحکم میں، جتنا مہر انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا اس کے برابر اس رقم واجب الادا میں سے تم ان کو دو. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس میں بھی اشارہ اصل میں یہی ہے کہ یہ جیسے مسلمانوں کے مجموعی نظم سے خطاب ہو رہا ہے. اللہ اعلم. مثل ما انفقوا واتقوا، یعنی ہم پڑھ لیتے ہیں فعاقبتم. تو اس میں جیسے حضرت تھانوی نے عاقبتم کا یہ کیا کہ بھائی جیسے تمہاری باری آئے، معاقبہ کسی شے کے بعد کر، لیکن اس میں بعض علماء نے ترجمہ کیا فعاقبتم تو اب تم ان کو سزا دو. تو سزا دینے کا طریقہ کیا تھا؟ فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، تو ان کو نہ دو بلکہ جن کی بیویاں رہ گئیں ان کو مثل اس کے دے دو جو انہوں نے خرچ کیا. بعض علماء نے عاقبتم سے مراد لیا فجاہدتم فی سبیل اللہ فاخذتم مال الغنیمہ، کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے نتیجے میں مال غنیمت حاصل کرو. تو اب کیا کرو؟ پہلی رائے تھی فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. تو اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ اس مال میں سے نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سے لے لے کے، مال غنیمت میں سے جو مال آیا ہے اس میں سے ان لوگوں کو دے دیا جائے کہ جن کو ان کے مہر نہیں ملے. یہ بھی ایک رائے ہے جو بیان کی. یہ میں تفصیل نیچے لکھی یہ والی عاقبتم من العقبہ لا من العقاب وهي في الاصل النوبة في الركوع فجاءت عقبتكم وقت القوة. ہاں یعنی پہلی رائے انہوں نے یہ کی کہ عاقبتم سے مراد ہے یعنی جب تمہارا دور آیا اس کے بعد تمہاری باری آئی تو اب تم نے دینا تھا تو ان کو نہ دو. دوسری رائے بھی لکھی آگے لکھا ہے وقت القوة في الترجمہ یہ انہوں نے اس طرح کہ والد زوجاج ان معنی فعاقبتم فغنمتم ہاں فغنم فاصبتم ہاں بالکل یہ بھی عقوبت حتی صحیح، یعنی دونوں ہی گنجائشیں موجود ہیں. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. آج سورۃ المؤمنون مکمل کرنی ہے انشاءاللہ.